یہ تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیلنے کے بعد ایک آدمی کو نگراں مقرر کر دیا تھا، اور انہوں نے اس آدمی کو ہر وقت نظر رکھنے کو کہا تھا کہ اگر یوسف کو کنویں سے کوئی نکالے تو وہ انہیں فوراً اس کی خبر پہنچائے۔ چنانچہ اس نگراں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ بھاگا ہوا برادران یوسف کے پاس پہنچا۔ وہ لوگ اسے آتے ہوئے راستہ ہی میں مل گئے اور اس نے انہیں وہ تمام واقعہ سنایا۔ برادران یوسف جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے قافلے تک پہنچ گئے اور سالار قافلہ سے مل کر کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، اس کی حکم عدولی سے تنگ آ کر ہم نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کی بدماشی اور شرارت کی وجہ سے ہم نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اتفاق سے تم نے اسے نکال لیا ہے تو جو مناسب سمجھو اس کی قیمت ہمیں دے دو۔ امیر قافلہ نے کہا نہیں، تم سب جھوٹے ہو، اتنا حسین و جمیل بچہ ہرگز غلام نہیں ہو سکتا۔ برادران یوسف نے کہا اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم خود اس بچے سے معلوم کر سکتے ہو یہ ہمارا غلام ہے یا نہیں، اس سے پوچھ لو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے عبرانی زبان میں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی تو انہوں نے عبرانی زبان، اور وہ قافلہ عبرانی زبان نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے عبرانی زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری بات کی تائید کرو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تم تصدیق کرو اور تم اقرار کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تم ہاں کہو۔ تو انہوں نے عبرانی زبان میں یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری بات کی تائید کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ ہم تم کو اتنے خطرناک جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے جہاں کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہوگا، اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے کہی ہوئی بات کی تصدیق کر دی اور کہہ دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یعنی خود کو ان کا غلام ظاہر کر دیا اور بتا دیا۔ مالک نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے اقرار سنا تو اس نے جیب سے 18 درہم نکال کر برادران یوسف کے ہاتھ پر رکھ دیے، اور انہوں نے اس کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کی فروختگی کا بے نامہ تحریر کر دیا، یعنی ایگریمنٹ بنا لیا۔ خرید و فروخت کے لیے جو ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے وہ ایگریمنٹ بنوا لیا، اور اس طرح اپنے بھائی یوسف کو غیروں کے ہاتھ انہوں نے بیچ دیا۔ اب مالک نے قافلہ کی روانگی کا حکم دیا اور اس خوف سے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیروں سے جکڑ دیا اور زنجیروں سے پیروں میں باندھ کر کے ایک اونٹ پر بٹھا دیا گیا، اور اس اونٹ کو بھی قافلے کے تمام اونٹوں کے درمیان میں رکھا گیا تاکہ فرار کا کوئی راستہ نہ رہے، نہ یہ بھاگ نہ سکے۔ قرض اسی طرح نگرانی کرتے ہوئے وہ لوگ مصر کو روانہ ہو گئے۔ قافلہ منزل بمنزل چلا جا رہا تھا، مصر قریب آتا جا رہا تھا۔ قافلے کے تمام لوگ اور جانور پیاسے ہو چکے تھے، ضرورت تھی کہ کسی چشمے کے کنارے قیام کیا جائے۔ اتفاقاً انہیں ایک نخلستان نظر آیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ سالار قافلہ نے غنیمت سمجھا اور پورے قافلے کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر صرف ایک منزل کے فاصلے پر ہے، لہٰذا تم لوگ نہا دھو لو اور اپنے جانوروں کو پانی بھی پلا لو۔ چنانچہ قافلے کے تمام لوگ نہانے دھونے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلانے میں مصروف ہو گئے۔ صاحب عین المعارف لکھتے ہیں کہ جب تمام لوگ نہا دھو چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے لے گئے۔ انہوں نے قبہ آدم صفی اللہ پہلے سے ہی اس چشمے کے کنارے لا کر رکھ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قبہ پر بیٹھ کر غسل فرمائیں۔ واضح ہو، آپ اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ یہ قبہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں غسل فرمایا کرتی تھی، جنت میں اس میں غسل کرتے تھے۔ وہی والا قبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لے کر آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس قبے پر بٹھا دیا۔ بٹھا دینے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے غسل دیا جیسا کہ ایک پیغمبر کی شان ہوتی ہے، پیغمبر کے شان کے مطابق ان کو غسل دیا گیا۔ جب سب لوگ نہا دھو چکے اور سیراب ہو چکے تو میر قافلہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا، مگر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہیں۔ فکر پیدا ہوئی کہ آخر کہاں چلے گئے۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو ان کی تلاش میں دوڑا دیا، لیکن سب نے آ کر یہی جواب دیا کہ ان کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اب تو مالک بہت گھبرایا اور خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھا کہ سامنے سے
وہ درخشاں، وہ مہکتا ہوا چاند چلا آتا ہے، جس کے روئے منور کے سامنے آفتاب و مہتاب کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ خوشی کے مارے مالک پھولنا سما رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا، بہت خوش ہو گیا۔ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اونٹ پر بٹھایا اور پھر قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ شہزادی زلیخا، چونکہ راستہ کافی لمبا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام قافلے کے ساتھ مصر پہنچ رہے ہیں۔ جب تک مصر پہنچتے ہیں، پہنچنے میں ٹائم لگے گا، میں آپ کو بتا دوں ادھر واقعہ میں چونکہ مین رول حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت سے ریلیٹڈ، پاک دامنی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس پاک دامنی میں پاک دامن کو داغدار بنانے کے لیے کسی نہ کسی برائی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس برائی میں یہاں پر کس کے ذریعے سے وہ برائی ہوئی، اگرچہ وہ بعد میں اچھائی میں تبدیل ہو گئی، تو کس کے ذریعے سے وہ برائی ہوئی؟ وہ حضرت زلیخا۔ تو اب جب تک حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ رہے ہیں، میں زلیخا سے ریلیٹڈ، حضرت زلیخا سے ریلیٹڈ کچھ میں آپ کو بتا دوں۔ شہزادی زلیخا کا اصل نام راحیل تھا، مگر زلیخا کے لقب سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ یہ شاہ تیموس کی صاحبزادی تھی، جو سرزمین مغرب کا ایک جلیل القدر بادشاہ تھا، اور اس کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ شاہ تیموس کا مذہب بھی بت پرستی ہی تھا۔ زلیخا کے حسن و جمال کا چرچا قرب و جوار میں پھیلا ہوا تھا، وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال حسن کی مالک تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دور و نزدیک کے شہزادے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خواہش مند رہتے تھے۔ انہی دنوں میں حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان اپنے حسن کو پھیلاتے ہوئے سارے عالم کو منور کرتا ہوا ان کے محل سرا میں داخل ہوا ہے، اور ہنستا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کے جمال بے پناہ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی ہے، اور دل میں خیال کر رہی ہے کہ انہوں نے آج تک ایسا حسین و جمیل مرد دنیا میں نہیں دیکھا، جس کے حسن سے وہ خود مرغوب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ وہ خود بھی حسن و جمال میں لاسانی تھی۔ اسی کشمکش میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو گوہر مقصود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ سخت پریشان ہوئی اور پھر پلنگ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی کہ شاید اسی خواب کا سلسلہ پھر قائم ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ آخرکار حضرت زلیخا بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی، کوسوں دور جا چکی تھی، ساری رات جاگ کر کاٹی۔ صبح ہوئی تو خیال نازک میں آیا کہ چل کر گوہر مقصود کی خود تلاش کریں، لیکن کچھ غیرت نسوانی، چونکہ ایک لڑکی بذات خود وہ ایک لڑکی ہے، تو ایک غیرت نسوانی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک غیرت نسوانی اور کچھ خاندان شاہی کے وقار نے انہیں روک لیا۔ وہ اپنے آپ کو اس ارادے سے باز آ گئی اور رک گئی، لیکن نادیدہ، اندیکھے، انجانے سے یوسف کی شمع عشق دل میں روشن ہو چکی تھی۔ دل میں ہر وقت انہی کا خیال، آنکھوں میں ہر دم انہی کا جمال تھا۔ روز و شب آہوزاری اور ہر دم کی بے قراری راز عشق کو پنہاں نہ رہنے دیا، چھپی ہوئی نہ رہی، وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ راز کنیزوں اور سہیلیوں پر آشکار ہو گئے۔ ہماری عزت عزیز جان شہزادی کسی نادیدہ، اندیکھے، انجانے سے نوجوان کی محبت میں گرفتار ہے۔ سہیلیوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، مذاق کرنا شروع کیا، سہیلیوں نے سمجھانا شروع کیا، اور پھر کچھ سہیلیوں نے یہ بھی کہا کہ خواب کی بات کا کیا اعتبار، اگر بیداری کی بات ہوتی تو کچھ تدبیر بھی کی جاتی، مگر زلیخا پر سہیلیوں کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ دن رات حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں غرق رہنے لگی، یہاں تک کہ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا، اور نبوت یہاں تک پہنچی، اور نبوت یہاں تک پہنچ گئی، ان کی حالت یہاں تک پہنچی کہ محل سرا کی سبھی عورتوں نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ شہزادی صاحبہ پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ مگر انہی عورتوں میں سے ایک جہاں دیدہ عورت نے کہا، بہنوں، یہ جادو ہے نہ ٹونا، بلکہ یہ وہی عشق خانہ خراب ہے جس نے لاکھوں گھر برباد کر دیے ہیں۔ خدا اس آفت سے ہر بیوی کو بچائے، سب پر اپنا زور چلاتا ہے مگر اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ خدا نظر بد سے بچائے، ہماری معصوم اور بھولی والی شہزادی پر بھی اسی ناہنجار کا سایہ پڑ گیا ہوگا۔ اس بات پر کسی سہیلی نے مسکرا کر پوچھا کہ راحیل، سچ بتاؤ، کیا یہی بات ہے؟
حضرت زلیخا نے لونڈی کی بات سن کر صورت اقرار میں سر ہلایا اور شرم سے آنکھیں نیچی کر لی۔ آخر کار یہ محفل برخاست ہوئی اور سب کنیزوں نے اپنی اپنی راہ لی۔